الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محترم بھائی بزرگ دوستو، حجازی ویلفیئر آرگنائزیشن کے ذریعے تمام دعوت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش خدمت ہے۔ اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ 29 روزے گزر گئے۔ جن خوش نصیبوں نے رمضان مبارک کی قدر کی، قرآن پڑھا، روزے رکھے، ذکر کیا، تلاوت کی، برائیوں سے بچے، متقی بننے کی کوشش میں لگے رہے، اور ہماتن کوشش میں اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ اپنا ذہن بری باتوں سے پاک کیا، بری سوچ سے اپنے دماغ کو پاک کیا، بری خواہشوں سے اپنے دل کو پاک کیا، بد زبانی، بد کلامی، غیبت، چغلی سے اپنی زبان کو محفوظ کیا، حلال کھایا، خیر کے کلمات کہے، دوسروں کو نفع پہنچایا، اپنے جان سے، مال سے بھائیوں کو فائدہ پہنچایا۔ عام حالات میں 10 دنیا 70 آخر ہے، لیکن اس میں اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، اور اللہ پاک ہر نعمت کو بڑھا دیتے ہیں، اجر کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ روزانہ اللہ پاک بے شمار لوگوں کی، ہماری جو گنتی میں نہیں اللہ کے شمار میں ہے، مغفرت فرماتے ہیں، خوشیاں عنایت کرتے ہیں۔ تہجد کے وقت اللہ پاک اعلان کراتے ہیں، اے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، اے کوئی مغفرت چاہنے والا اس کی مغفرت کر دو۔ یہ ماہ مبارک نعمتوں کا، سہولتوں کا، عافیتوں کا مہینہ تھا، تو اس پر جس نے محنت کی اللہ پاک قبول فرمائے، اور جو کمی کوتاہی اللہ پاک اسے معاف فرمائے۔ یہ رمضان مبارک کی آخری رات ہے، کل انشاءاللہ 30واں روزہ ہوگا۔ پھر رات جو ہے افطاری کے بعد لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے۔ اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جو مزدوری کرنے والا مزدوری کرے اور پوری مزدوری کرے، پھر اس کا حق دینا مجھ پر لازم ہے۔ تو اللہ پاک جتنی محنت کی ہے اس بقدر جو ہے اللہ پاک اس کو انعامات نصیب فرمائیں گے۔ اب دیکھنا ہے کہ میں نے کس درجے میں محنت کی ہے۔ اللہ کے ہاں میں نے A گریڈ لیا، B گریڈ لیا، C گریڈ لیا، D گریڈ لیا یا E لیا، کون سے گریڈ میں اللہ کے ہاں میں پیش ہوا ہوں، اعمال کے اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے، اپنے خلوص کے اعتبار سے میں کس درجے کی میں نے محنت کی ہے۔ ہر آدمی اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے۔ اللہ پاک کا فرمان بھی ہے، یا الذین آمنوا، اے لوگ ایمان لائے ہو، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، ان کے لیے اللہ کا فرمان ہے، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ ہی سے ڈرو، ولتنظر، اور غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو، ولتنظر، غور کرو،
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل جو آنے والا دن ہے جو اللہ کا تمہاری پیشی ہوگی اس کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ ہی سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اسے خوب جانتے ہیں کہ کون سا عمل کس نیت سے کیا ہے، کس کے لیے کیا ہے، ریاکاری میں اپنے لیے کیا ہے، مشہوری کے لیے کیا ہے، دنیاوی نعمتیں لینے کے لیے کیا ہے، یا آخرت میں اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ہر کام اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ نہ جنت کی طلب چاہتے ہیں نہ حور و خیام چاہتے ہیں، بلکہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کی رضا میں اللہ کے لیے جو کام کرتا ہے اللہ پاک اس کی نعمتوں میں، عزت میں، راحت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اللہ پاک نے اسی ماہ مبارک میں قرآن پاک نازل فرمایا، اور اللہ جل شانہ نے اس میں لیلۃ القدر کی عظیم رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کا اجر 1000 مہینے کی راتوں میں روزانہ عبادت کی جائے، ریاضت کی جائے، نوافل پڑھے جائیں، قرآن پڑھا جائے، ذکر کیا جائے، ان 1000 مہینوں کی راتوں کا اجر اس سے بھی کہیں زیادہ لیلۃ القدر کی رات کا اجر ہے۔ تو جو اللہ سے مانگے گا اللہ اسے طالب کو اللہ محروم نہیں کرتے۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا لازم ہے۔ قرآن ہے غوطہ زن مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جت دے کردار۔ فرمایا اللہ مانے کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کے تو کہ مسلمان تیرے لیے گوارا نہیں ہے کہ تو قرآن سے دور ہو جائے۔ کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں، یعنی قرآن ناظرہ پڑھنے والا تو ہے، بے سمجھے پڑھ رہا ہے، اجر اس کا ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن سمجھ کے پڑھنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ افلا یتدبر القرآن، قرآن میں تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس میں تدبر کرو، سوچ بچار کرو، ہر آیت میں اللہ کے حکم کو پہچانو، اور موقع کی نسبت سے اس پر عمل کر کے دوسروں کو اس کی دعوت دینا ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ تو اللہ سے اس کی تمنا کی جائے کہ اللہ صحیح سنت قرآن پڑھنے، اس کے صحیح حکم کو سمجھنے اور عمل کر کے دوسروں کو دعوت دینے کی توفیق نصیب فرما، اور جس کو دعوت دی جائے اس کو داعی بنانا ہے، بھی تم نے بھی آگے دعوت دینی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو صحیح قرآن خود سیکھا جائے، بچوں کو سکھایا جائے، دوسروں کو بھی سکھایا جائے، اور اس کے احکامات پر عمل کر کے دوسروں کو دعوت دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ ماہ مبارک جا رہا ہے، کل آخری 30واں روزہ ہے، تو ماہ مبارک کی شان میں، اس کی جدائی میں، اس کے دور ہونے کے غم میں چند کلمات جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ جاتے ہو ماہ رمضان، روتا دل ہمارا، حافظ خدا تمہارا۔ جاتے ہو ماہ رمضان، روتا دل ہمارا، حافظ خدا تمہارا۔ تم آئے تو ہوا تھا، تم آئے تو ہوا تھا، ہر سو سما سہانا، رحمتیں برس رہی تھی، رنگین تھا سب زمانہ۔ بھولیں گے کیسے دلکش سحری کا وہ نظارہ، حافظ خدا تمہارا۔ جاتے ہو ماہ رمضان،
روتا ہے دل ہمارا، خوشیوں کی چند گھڑیاں لو آ کے جا رہی ہے، خوشیوں کی چند گھڑیاں لو آ کے جا رہی ہے، یہ زاریاں لبوں پہ، یہ زاریاں لبوں پہ نیکوں کے آ رہی ہے، پھر زندگی میں آنا، پھر زندگی میں آنا، اگلے برس خدا را، حافظ خدا تمہارا، جاتے ہو ماہ رمضان، جاتے ہو ماہ رمضان، روتا دل ہمارا، حافظ خدا تمہارا، حافظ خدا تمہارا، حافظ خدا تمہارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ دعوت سنت رسول کے حوالے سے پھر زندگی بخیر ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک آپ کے ماہ مبارک کی ساری محنت، برکت اور جتنی بھی نیکیاں کی ہیں وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک سب کو خوشیاں دے، دکھی دلوں کو چین دے، بیماروں کو صحت دے، اور دنیا آخرت کی خیریں اللہ پاک نصیب فرمائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معاشرہ اللہ جاوید۔